ہاں پورا دین لٹ گیا۔ نماز سے بڑا فرض ہے رسول اللہ کی عزت پر پہرا دینا۔ نماز 5 بار فرض ہے، حضور کی عزت پر پہرا دینا ہر سانس پر فرض ہے۔ ہم نے نمازوں پر زور دیا، قرآن پر زور دیا، رسول اللہ کی عزت پر پہرا نہ دیا، ہم نے اس پر زور ہی نہ دیا۔ بتائیں پاکستان کے اندر میرے سمیت، میری ماں کے بھی، میرے باپ کے بھی، پاکستان کے سارے سیدوں کے بھی، مولویوں کے بھی، پیروں کے بھی، عمران کے بھی، نواز کے بھی، زرداری کے بھی، بڑے بڑے فلیکس بنا کر، شکلیں بگاڑ کر، کارٹون بنا کر، شکلیں بگاڑ کر پاکستان کے چوکوں کے اندر لگا دو، سارے مولویوں پیروں کے سارے چپ کر کے بیٹھے رہیں گے کہ اچھا ہوا اسلام امن کا درس دیتا ہے، اسلام محبت کا درس دیتا ہے، کوئی بات نہیں، ہماری شکل ہی تو بگڑی ہے۔ یا سارے روڈوں پہ آ جائیں گے، سیدوں کے مرید بھی آ جائیں گے، کہنے ساڑھے سید صاحب دی شکل بگاڑی، مولویوں کے بھی آ جائیں گے، کہنے ساڑھے مولوی صاحب دی شکل بگاڑی، عمران کے ماننے۔ آج لوگ ہمیں کہتے ہیں لبیک علیہ گالاں کر دیں۔ ابھی تک بھی لوگوں کا یہ سوال نہیں ختم ہو رہا، ابھی تک یہ درد ختم نہیں ہو رہا۔ ہم تو حضور کے گستاخوں کو کہتے ہیں، لوگ شاید یاری جو انہوں نے انہوں نے لگتا بھی سانوں کہہ رہے ہیں، لیکن آج سے 3-4 دن پہلے ٹویٹر کے اوپر ٹرینڈ چل رہا تھا، ٹویٹر کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ تھے 2۔ عمران خان کے لوگ کہہ رہے تھے کہ نواز شریف کے لوگ سارے ماننے والے کھوتی کے بچے ہیں، اور نون لیگ والے کہہ رہے تھے کہ پی ٹی آئی والے سارے کتی کے بچے ہیں۔ پوری دنیا نے دیکھا، پوری دنیا نے دیکھا۔ ہم نے تو حضور کے گستاخ کو کہا، وہ بھی اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے اُتُلِّم بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، میرے حبیب جو تیرا گستاخ ہے وہ زنا کی پیدائش ہے، حرامی ہے۔ ہم کہتے ہیں گستاخ بھی حرامی ہے، اس کا یار بھی حرامی ہے۔ تو کسی کو ہم سے درد نہیں ہونا چاہیے، پہلے رب سے بات کرے، یا اللہ تو قرآن میں کیسی باتیں کرتا ہے۔ ہم اپنے رب کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ سَنَسِمُ عَلَى الْخُرْطُومِ، ہم کہتے ہیں گستاخ سور کی تھوتنی والا ہے، اور سور کے منہ والا ہے، اس کے یار بھی سور کے منہ والے ہیں۔ کسی کو ہم سے درد نہیں ہونا چاہیے، یہ تو اللہ تعالیٰ کی ہم خود اپنے رب کی سنت ادا کر رہے ہیں۔ اس لیے آج آپ اٹھیں، رسول اللہ کا دین اپنے بچوں کو پڑھائیں، قرآن پڑھائیں۔ ہمارے بچے صبح پڑھنے آتے ہیں نا مدرسوں میں، تو منہ ان کے صاف نہیں ہوتے، وضو کر کے نہیں آتے، منہ دھو کے بھی نہیں آتے، لیکن اس کے برعکس انگریز کی تعلیم پڑھنے جاتے ہیں، 7:30 بجے چھٹی ہوئی تو پڑھنے کے لے گئے، اماں جی نے کپڑے بھی گرم استری کر دیے، پانی بھی گرم کر دیا، کریم بھی تیار ہے، کنگھی بھی تیار ہے، یہ کدھر جا رہے ہیں؟ انگریز کی تعلیم پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس کے برعکس پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر سکولوں سے شکایت بھی آ جاتی ہے، تم اپنے بچوں کو صاف ستھرا کر کے نہیں بھیجتے۔ کبھی رب نے ہمیں شکایت بھیجی کہ تم میرے قرآن کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تاریک گناہ ہو کر۔ علامہ اقبال کہتے ہیں تیرا اندیشہ افلاکی نہیں ہے، تیری پرواز لولاکی نہیں ہے، یہ مانا کہ اصل شاہینی ہے تیری، لیکن تیری آنکھوں میں بے باکی نہیں ہے۔ اقبال کہتے ہیں یہ میں نے مانا کہ حضور کا غلام تو ہی ہے، لیکن تیرے اندر غلاموں والی باتیں نہیں ہیں۔ میں نے یہ مانا کہ شیر بھی تو ہے، شاہین بھی تو ہے، لیکن تیری آنکھیں وہ شیروں والی رہی نہیں۔ اب رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز روزہ حج و قربانی یہ سب تو باقی ہے، لیکن تو باقی نہیں ہے۔ حضور کب حج کرنے گئے تھے بتائیں؟ حضور حج کرنے کب گئے تھے؟ جب دین تخت پر بیٹھا، اسلام نافذ ہو چکا تھا، نظام آ گیا تھا، حضور اس وقت حج کیا حضور نے۔ اور اس سے پہلے حضور نے 27 جنگوں میں تشریف لے گئے، اور 27 غزوات حضور نے خود 27 جنگیں کی، 27 جنگوں میں حضور شریک ہوئے، اس کے بعد حج کیا۔ آج ہر سال حج پہ عمرے پہ چلے جاتے ہیں، اور جنگ کی حضور کے جہاد کی کبھی بات ہی نہیں کی، رسول اللہ کی تلوار کی کبھی بات ہی نہیں کی، حضور کی عزت و ناموس کی کبھی بات ہی نہیں کی، ختم نبوت کی کبھی بات ہی نہیں کی۔ مجھے دوست کہتا کہ یار، میں نے اس کو کہا یار اب ہم جو بھی پڑھتے ہیں نا حدیث، جو بھی قرآن حدیث پڑھتے ہیں، ہمیں لگتا ہے یار یہ جو بابا جی ہمیں بتا کر گئے ہیں یہ تو سارا وہی ہے۔ اس نے بڑی بات کی، اس نے کہا یار پہلے جڑی تسی نظرہ ساننا وہ غلامیاں نہیں آسان، تو تسی مدرسے ہیں بڑے سی علم ثابت کرنا ہے، حضور دا علم غیب ثابت کرنا ہے، نور ثابت کرنا ہے، بشریت ثابت کرنی ہے، دی فلاں حضور کو آگے کا پتا تھا پیچھے نہیں پتا تھا، یہ تو بابا جی آئے۔ بابا جی نے کہا اے میرے آقا و مولا ہے، ہم جیسے مرضی پیار کریں، تو کون ہوتا ہے ہمیں پوچھنے والا؟ زندہ آباد، زندہ۔ بس آخری بات، میں آپ کو آخری بات سنا کر اجازت۔ آج جو لوگ
لبیک یا رسول اللہ۔ آج جو لوگ ہمیں آ کر کہتے ہیں نا کہ شاہ صاحب، مولوی صاحب، لبیک والو، یار آپ لوگ باتیں تو کرتے ہو، آپ دین بیان کرتے ہو، قرآن بھی بیان کرتے ہو، قرآن آپ کا بھی وہی ہے، ہمارے پیر صاحب کا بھی وہی ہے، آپ کا بھی اسلام وہی ہے، دین وہی ہے، ہمارا بھی وہی ہے، لیکن تم ایسی کیسی کون سی بات کرتے ہو جس کی وجہ سے تمہارے گھر کے اوپر چھاپے پڑتے ہیں، ڈالے آ جاتے ہیں، ہتھکڑیاں لگ جاتی ہیں، پرچے ہو جاتے ہیں۔ ہمارے پیر صاحب بھی تو ہیں، دیکھو کتنے خوش قسمت، 20 سگریٹ کٹھے لا کے بھی بیٹھے تھے، پہنچی ہوئی سرکار۔ ہمارے پیر صاحب بھی تو دیکھو لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں، نذرانے لے رہے ہیں، مرید آ رہے ہیں، اتنا بڑا آستانہ بنا ہوا ہے، اتنی بڑی مسجد انہوں نے بنائی ہوئی ہے، دیکھو ان کا بھی تو کام ہے، ان کو تو کبھی پولیس پکڑنے بھی نہیں آئی۔ آپ ایسی باتیں کیسی کرتے ہیں غلط کہ لوگ آپ کو آ کر آپ سے قسمت والے تو وہ ہیں، خوش قسمت تو وہ ہیں جو پیسے لے کر کھا رہے ہیں اور دین کے نام پہ کھا رہے ہیں اور مرید بھی بڑھا رہے ہیں، مسجدیں بھی بنائی ہوئی ہیں، نذرانے بھی لے رہے ہیں۔ آپ سے بڑے خوش قسمت تو وہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک تاجدار تصوف آپ کو کہا جاتا ہے، اور حضرت امام بخاری کے آپ استاد بھی ہیں، حضرت عبداللہ بن مبارک۔ آپ کو بھی آ کر ایک بندے نے یہی بات کی، اس نے کہا حضور تسی کی ہر ویلے جہاد کے میدان تلوار لے کے پھر دیو، موت سر کے اوپر، نہ روٹی اچھی، نہ پانی اچھا، نہ نیند اچھی، ہر وقت آپ میدان جہاد میں۔ آپ سے بڑا خوش قسمت تو وہ کعبے کے اندر بیٹھا ہے، حرم کعبہ میں حضرت فضیل بن عیاض دن میں 70 بار طواف کعبہ کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، افطار بھی حرم میں کرتے ہیں، زمزم کا پانی بھی پیتے ہیں، مقام ابراہیم کی زیارت بھی کرتے ہیں، حجر اسود کو بھی چومتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک کو اس نے کہا کہ آپ سے بڑے خوش قسمت تو وہ ہیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے پھر کیا کیا، آپ نے قلم اٹھائی، قلم اٹھا کر شعر لکھ کر حضرت فضیل بن عیاض کو بھیج دیے۔ جب ان کے پاس پہنچے تو لکھا ہوا تھا، یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لعلمت انک فی العبادت تلعب من کان یخضب خدہ بدموعی فنحورنا بدمائنا تتخذب۔ فرمایا حرمین کے عبادت گزار کبھی آنا تو میدان میں، اور حرم کعبہ میں بیٹھ کر سجدے کرنے والے اور طواف کعبہ کرنے والے، حجر اسود کو چومنے والے، مقام ابراہیم کی زیارت کرنے والے، زمزم کا پانی پینے والے، کبھی آ میدان میں ہمیں بھی دیکھ۔ جب تو میدان میں آئے گا نا اور آ کر ہماری عبادت کو دیکھے گا تو اپنی عبادت کو ہماری عبادت کے سامنے بچوں کا کھیل سمجھے گا، کہ اصل عبادت تو ہم کر رہے ہیں۔ آگے کا ارشاد فرمایا، فرمایا من کان یخضب خدہ، فرمایا تو تو کعبے میں بیٹھ کر روتا ہے اور تیرے آنسوؤں سے تیری داڑھی تر ہو جاتی ہے، تیرے آنسوؤں سے تیری داڑھی تر ہو جاتی ہے، لیکن کبھی آ میدان میں ہمیں آ کر دیکھ۔ جب ہم میدان میں ہوتے ہیں تو ہم اپنی گردنیں کٹوا کر خون سے اپنا جسم تر کر دیتے ہیں۔ آگے کا ارشاد فرمایا، آگے آپ نے فرمایا حرمین کے عبادت گزار جتنی مرضی عبادت کر لے، جتنی مرضی نمازیں پڑھ لے، جتنی مرضی روزے رکھ لے، جتنے مرضی طواف کعبہ کر لے، جتنا مرضی زمزم کا پانی پی لے، جتنے مرضی تہجد پڑھ لے، جتنے مرضی درود پڑھ لے، جتنے مرضی ذکر کر لے، جتنا مرضی بڑا زاہد بن جا، لیکن جب تو مرے گا نا لوگ تجھے ننگا کر دیں گے۔ جب تو مرے گا لوگ تجھے ننگا کر دیں گے، غسل دیں گے، نہلائیں گے، پاک کریں گے، کفن پہنائیں گے، خوشبو لگا کر قبر میں بھیج دیں گے۔ آگے کا ارشاد فرمایا، فرمایا کبھی آ میدان میں ہمیں آ کر دے، ہمیں آ کر دے۔ کہتے جب ہم اس دنیا سے جائیں گے نا، حضور فرماتا ہے شہید کو کوئی نہلانا دھلانا نہیں، اس کو غسل نہیں دینا، شہید کو ایسے آنے دو، مجھے شہید کے خون کی خوشبو بھی پسند ہے۔ آگے کا ارشاد فرمایا، آخری بات آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب تو مرے گا نا ساری زندگی بغیر رکے نمازیں پڑھتا رہے، ساری زندگی بغیر افطار کیے روزے بھی رکھتا رہے، تہجد بھی پڑھتا رہے، ساتھ درود بھی پڑھتا رہے، جتنا مرضی اللہ تجھے 1000 سال کے لاکھوں سال تیری عمر ہو، لاکھوں سال عبادت کرتا رہے، لیکن جب تو مرے گا نا لوگ کہیں گے یہ مردہ ہے۔ جتنا مرضی بڑا عبادت گزار بن جا لوگ کہیں گے مردہ ہے۔ کبھی آ میدان میں ہمیں آ کر دے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا یہ شہید تو زندہ ہیں، اللہ نے منع کیا کہ شہیدوں کو مردہ نہیں کہنا۔
تو جتنا مرضی عبادت گزار بن، جب تو مرے گا مردہ بنے گا۔ ہمیں مردہ کہنے سے رب نے منع کیا۔ جب حضرت فضیل بن عیاض نے یہ شعر پڑھے تو حیران ہو گئے، اور آپ نے فرمایا کہ یار کائنات میں اس سے بڑی نصیحت آج تک کسی نے کسی کو نہیں کی ہوگی۔ آپ روتے روتے تلوار اٹھا کر میدان میں حضرت عبداللہ بن مبارک کے ساتھ آ گئے۔ آج ہمیں دنیا داروں کی منت نہیں کرنی پڑتی جتنے مولویوں پیروں کی کرنی پڑتی ہے۔ ہر کوئی منہ سجا دے بیٹھے پیچھے، نہیں ہم نے نہیں کھڑا ہونا، تو انشاءاللہ دین کسی۔ آج پھر حسد کرتے ہیں، اب حسد کرتے ہیں۔ ابھی ہمارے قائد محترم کا نام کہتے ہیں ہے کاکے ہیں، اے چھوٹے بچے کی کرنگے۔ میں کہ ساڑھے قائد نے فرمایا اے رضوی پٹاکے ہیں، جدو وجنگے تانو پتے لگ جانگے انشاءاللہ۔